کہ آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 42ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح کفار قریش کے سرکردہ افراد نے صحن کعبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلوک روا رکھا تھا، اور کس طرح آپ کی داعیانہ زندگی کا ایک بہت بڑا اذیت والا واقعہ بن گیا۔ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین وقت میں پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روشن باب رہا ہے۔ آج ہم نماز کے بارے میں تفصیل پیش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز یا صلاۃ کا کیا مقام تھا، اور اس کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اور اس کے علاوہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ آمد کا احوال بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین استاد محترم مولانا سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم نے اپنی تصنیف خطبات سیرت میں اس اہم موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ آپ کی براہ راست سعی و جہد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی کوششوں سے دھیرے دھیرے اسلام کا حلقہ وسیع تر ہوتا چلا گیا، یعنی پھیلتا چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آنے کے ساتھ ساتھ نماز بھی فرض کر دی گئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوہ کی ایک گھاٹی میں لے گئے، یعنی پہاڑ کی ایک گھاٹی میں لے گئے۔ وہاں ایک چشمہ نمودار ہوا، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چشمے سے وضو کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کی عملی تلقین کی گئی، اور وضو کے جملہ امور سے واقف کرایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک جبرائیل علیہ السلام کے ہدایات کے مطابق وضو فرمایا، جیسے آج ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے۔ اس کی تاریخ کیا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وضو کہاں سے آئے، کب سے اس کی ابتدا ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اسی گھاٹی میں جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، یعنی خود امامت فرمائی۔ نہ صرف نماز پڑھائی بلکہ گویا نماز سکھائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر یہاں سے نماز کا سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ شروع ہوا۔ یاد رہے کہ یا واضح رہے کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ سلسلہ آغاز نبوت کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ 5 وقتہ نماز کب کیسے پڑھی جائے گی یہ بات کا معاملہ ہے، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی عملی طور پر وہ سکھایا جا چکا تھا ابتدائی اسلام میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نماز سکھائی، جب وہ سیکھ کر کے آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ اور پھر جو شخص بھی مسلمان ہوتا چلا گیا نماز کی تلقین اسے بھی کی جاتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ مکے کے دور میں نمازیں صرف 3 اوقات میں پڑھی جاتی رہی ہیں، یا ایسے اوقات میں پڑھی جاتی تھی جو دن کی روشنی کے اوقات نہیں تھے۔ ظہر اور عصر کو چھوڑ کر مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ابتدا میں لازم کی گئی تھی تاکہ رازداری قائم رہے اور رات کی تاریکی میں نمازوں کو ادا کیا جائے
اور مکہ مکرمہ کے دشمنوں اور سرکشوں کو پتہ نہ چلنے پائے۔ سیرت ابن ہشام میں اس کی تفصیل کچھ اس انداز میں بیان کی گئی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی تو سب سے پہلا واقعہ وقوع پذیر ہوا کہ جب جبرائیل تشریف لائے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ایک بلند حصے میں تشریف فرما تھے۔ وادی کے یہ کنارے کہیں کسی شے سے ایڑی ٹکرائی تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس چشمے سے پہلے وضو کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وضو کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ حضرت جبرائیل امین کا مقصود و منشا یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے طہارت کیوں کر کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح وضو کیا جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ بعد ازیں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ساتھ لے کر نماز پڑھی اور جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور اسی طرح وضو کیا جس طرح حضرت جبرائیل نے سکھایا تھا، تاکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی نماز کے لیے عبادت کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اسی طرح نماز پڑھی جس طرح آپ کو ساتھ لے کر جبرائیل امین نے پڑھی تھی۔ بہرکیف ناظرین، اسلام کے ابتدائی ایام میں دعوت بھی مخفی تھی، یعنی چھپی ہوئی تھی، اور نماز بھی اور دعوت نجی ملاقاتوں کے ذریعے ہی دی جا رہی تھی، جس کو خصوصی ملاقات کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہی دور تھا جب قبیلے غفار سے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں اس غرض سے آئے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تفصیلات اکٹھا کر سکیں۔ چنانچہ اسی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے استاد محترم مولانا سید سلمان حسینی دامت برکاتہم اپنی تصنیف خطبات سیرت میں لکھتے ہیں کہ قبیلے غفار سے ابوذر غفاری مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کا ماحول نہایت ہی تناؤ کا ماحول تھا، کشیدگی کا ماحول تھا، لوگوں پر بڑی کڑی نگاہ رکھی جا رہی تھی اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر عملاً شدید پابندیاں نافذ کی گئی تھی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے اپنے بھائی کو مکہ مکرمہ بھیج چکے تھے یہ کہہ کر کہ میں لوگوں سے سن رہا ہوں کہ کسی نبی کا ظہور ہوا ہے، بھائی ذرا تم جا کر تحقیق کر کے آؤ۔ ان کے بھائی مکہ مکرمہ آئے تھے۔ جب بھائی کو اس طرح کہا گیا تو مکہ مکرمہ آئے، چند دن قیام کیا، لیکن وہ زیادہ تحقیقات نہیں کر سکے۔ جب وہ واپس پہنچے تھے اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رپورٹ دی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میں آپ کی رپورٹ سے زیادہ مطمئن نہیں، اب مجھے خود ہی عزم سفر کرنا ہے، یعنی مکہ کی جانب جانا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور مسجد الحرام میں آ کر مقیم ہو گئے۔ انہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، وہ فکر مند تھے کہ کس سے پوچھا جائے، سوال کس سے کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جس سے پوچھوں وہی دشمنوں کا جاسوس نکلے اور سرداران مکہ سے شکایت کر دے اور میں گرفت میں آ جاؤں۔ لہٰذا مسجد حرام میں ایک پردیسی مسافر کی طرح کہیں پر پڑے رہتے تھے، کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں تھا۔ یہ 1 ماہ تک وہ صرف زمزم پر گزارتے رہے اور ان کا خود ہی یہ بیان ہے کہ میں زمزم پی کر گزارا کرتا رہا اور میری صحت اچھی ہو گئی، میری توند نکل آئی۔ زمزم پانی اور کھانے دونوں کا کام کرتا رہا۔ یہ زمزم پانی جو ہے اس کی خاص برکت ہے
اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ خلوص کی کرامت تھی کہ جو ہے صرف پانی سے ان کا گزارا ہوتا رہا، زمزم کے پانی سے۔ بہرکیف ناظرین، یہ بڑا طویل واقعہ ہے اور ہمارے اس پروگرام میں وقت ہو چلا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کی جو مکی کی جانب از بخود بڑھ کر کے آئے تھے اس کو جاری رکھیں گے اور اپنی اگلی کڑی پیش کی جائے گی۔ یہاں پر اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام سے خاص کر کے جڑے رہیں اور اپنے احباب کے حلقے میں اس کا تعارف بھی کرائیں اور اس کی لنک بھی بھیجا کریں، اپنے اہل خانہ میں بھی اس کو متعارف کرائیں تاکہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو معلوم ہو بلکہ پل پل کی خبر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔